اس کے بعد یہاں پہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تم یہ جانتے ہو. اساتذہ تو یہ کہتے تھے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے تھے پہلی جو اوپر سے ان کی حرکت شروع ہو رہی ہے یہ ساری چلی جا رہی ہے، اور 66 نمبر آیت کے بعد دوسری شروع ہوتی ہے 67 نمبر آیت سے، ہے نا، اسے کل بتایا تھا. لیکن خیال یہ آتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے کہ پہاڑ اٹھایا اور اس طرح کیا، یہ ایک ان کی حرکت ہے اور یہ دوسری ان کی حرکت ہے. تو یہ بالکل ذاتی طور پہ خیال آتا ہے، اس حادثہ نے یہ نہیں کہا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اسے الگ مان لیا جائے تو یہ دوسری ان کی حرکت ہے جس حرکت پہ اللہ تعالی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. یہ دوسری خباثت ہے، دوسری شرارت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تم اچھی طرح جانتے ہو. لام کا لفظ لائے لغت کے اعتبار سے ضروری کے معنی میں آ گیا، اور قد جب ماضی پر آ جائے قد کا لفظ تو یہ قسم کے معنی میں آ جاتا ہے عربوں میں، یعنی ضرور بالضرور تم جانتے ہو. اور آسان ترجمہ کریں تو قسم ہے تم جانتے ہو، اس چیز کو ضرور جانتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید سے یہ جو بات کہی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے بنی اسرائیل میں سب جانتے تھے، کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، صرف اشارہ ہی کافی تھا کہ جو کچھ ہوا تھا. جیسے آج کے زمانے میں اور آج سے شاید 10 سال بعد بھی صرف اشارہ ہی کافی ہے کہ جو کچھ 9/11 میں ہوا تھا، کوئی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور اچھی طرح خوب جانتے ہو تم ان لوگوں کو نَعْتَدَوْا جنہوں نے حد سے بڑھ گئے، زیادتی کی، منکم تم میں سے، اے بنی اسرائیل تم ان کو اچھی طرح جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں. سبت کہتے ہیں تعطل کو. تعطل کا مطلب بیکاری، جس دن کوئی کام نہ ہو، چھٹی. چھٹی کے دن تم نے کیا کیا؟ عام طور پر تو رائے یہی ہے کہ ہفتے کے دن، اور یوم السبت کہتے ہیں ہفتے کو. ایک تحقیق آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کی تشریح نہیں، وقت بھی نہیں اتنا. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے، ہم نے حدیث لوگوں سے پڑھی ہے، ان کے وہ استاد تھے. یعنی حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے وہ ہمارے استاد تھے. وہ کہتے ہیں حضرت یہ فرماتے تھے صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے کہ یوم السبت سے مراد ہفتے کا دن نہیں. یہ اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کبھی آپ کتابیں پڑھیں تو کہیں یہ چیز مل جائے شاید. وہ کہتے تھے یوم السبت سے مراد چھٹی کا دن ہے، اور چھٹی کا دن کوئی بھی ہو سکتا تھا، ضروری نہیں کہ ہفتہ ہی ہو. اور دلیل اس کی وجہ دیتے تھے کہ یہ یوم السبت اور یوم الاحد اور یوم الاثنین، ہفتہ، اتوار، سوموار، اور یہ جو دن ہیں وہ کہتے تھے یہ دنوں کے نام تو بعد میں شروع ہوئے، اور بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ میں اتفاق ایسا ہے کہ بعد میں ہفتے ہی کا دن چھٹی کے لیے رکھ لیا. تو اس لیے یوم السبت کو لوگ ہفتہ کہنے لگے، ہفتے کے لیے یوم السبت کا لفظ استعمال کرنے لگے، وگرنہ اصل میں جو بھی چھٹی کا دن ان کا ہوگا ہفتے میں ایک دن ہوتا ہوگا. یہ ان کی تحقیق تھی. لیکن عام طور پر محدثین اور مفسرین اس سے یوم السبت سے ہفتے کا دن مراد لیتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہفتے کے دن یاد کرو کیا ہوا تھا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو وہ ہفتے کا دن. تو آ گیا ذہن میں سب یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے، کہ ہاں ہفتے کے دن یہ چیز ہوئی تھی. ہوا کیا؟ اللہ تعالی نے منع کر دیا اور کہا کہ جو چھٹی کا تعطیل کا دن ہے یا ہفتے کا دن ہے، اس دن صرف میری عبادت کرنی ہے، اور وقت اس کا شروع ہو جائے گا جمعے کو جب سورج ڈوبتا ہے، اس سے لے کر ہفتے کی رات تک جب ہفتے کا سورج ڈوبتا ہے. 24 گھنٹے کوئی کام نہیں کرنا. بائبل میں بھی ہے کہ جو بھی، بائبل میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو بھی اس پاک دن میں کوئی کام کرے اسے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے. یہ اب بھی ہے عبارت اس کی.
یہ چیز عیسائیوں میں بھی تھی، عیسائیوں نے اتوار کا دن، اور یہی چیز مسلمانوں میں بھی ہے، لیکن مسلمانوں میں اللہ نے وقت تھوڑا کر دیا، اور وہ وقت ہے جمعے کے دن پہلی اذان جب ہوتی ہے اس سے لے کے نماز کے بعد تک کا۔ اسی لیے جمعے کے دن پہلی اذان کے بعد کوئی بھی دنیا کا کام وہ حرام ہے، منع ہے، کبیرہ گناہ ہے، وہ کہتے ہیں مت کرو۔ حتیٰ کہ اگر کسی انسان نے سودا کر لیا، جمعے کی پہلی اذان ہوئی، فرض کیجئے 12:30، فرض کیجئے، اور اس نے کسی مکان اور گاڑی کا سودا کر لیا، کسی چیز کا 1:15 بجے کر لیا، 1 بجے کر لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس بیع کو، اس سودے کو ختم کیا جائے اور نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ قائم کیا جائے کہ ہاں بھئی یہ کیا ہے، تم کتنے کی بیچ رہے ہو، ہم کتنے کی خرید رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلی اذان کے بعد سے لے کے جمعے کی نماز سے فارغ ہونے تک کوئی کام نہیں ہے سوائے نماز کی تیاری کے۔ اسی لیے جو اچھے لوگ تھے محققین، وہ لوگ جمعے کی پہلی اذان اور اس کے بعد 15-20 منٹ ہی بس دیتے تھے کہ وضو کر لے، جس نے غسل کرنا ہے غسل کر لے، مسجد آئے، نماز پڑھے۔ وہ اتنے لمبے وقفے کرتے ہی نہیں تھے۔ اور اب بھی ہندوستان میں کئی جگہ ہمیں یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ پہلی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد اتنا ہی وقفہ ہوتا ہے کہ کوئی وضو کر لے، سنتیں پڑھ لے، اور پھر دوسری اذان خطبہ ہوا، بس نماز پڑھ لی، اور نماز کے بعد واعظ ہوتا ہے، نماز کے بعد تقریریں ہوتی ہیں، پھر جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے، نہیں بیٹھنا نہ بیٹھے۔ اور پاکستان میں اس کا الٹا رواج چل پڑا ہے کہ وہ کرتے ہیں 12:30 پہلی اذان ہو گئی، اب اس کے بعد جو تقریر شروع ہوگی تو 1:30 بجے 2 بجے تک 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اس 1.5 گھنٹے میں کوئی کرے کیا؟ تقریر سننے آئے تو وہاں تو ساری پالیٹکس ہے، انٹرنیشنل، وہ بھی اس سے تو کم بات نہیں نا، اس سے کم تو مسلمانوں کے لیے سوٹیبل ہی نہیں ہے۔ یہ ہے حال۔ توبہ۔ حد یہ ہے کہ ابھی اس سفر سے پہلے ایک جگہ جانا تھا، تانگے میں ایک جگہ بیٹھ گئے، تو بڑے عرصے کے بعد، بڑی مدت کے بعد، تو وہ تانگے والا گھوڑا چلا رہا ہے اور مجھے کہتا ہے مولوی صاحب یہ بش نے جو کچھ کیا ہے نا ٹھیک نہیں کیا۔ ہم حیران کہ سبحان اللہ، تانگا اور گھوڑا چلا رہا ہے، اردو بولنی نہیں آتی اور بش پہ تبصرہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ کیا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ انٹرنیشنل لیول سے کم تو مسلمانوں میں بات نہ ہوئی صاحب، چاہے انہیں یہ بھی نہ پتا ہو کہ پالیسیز بنتی، کہتے ہیں پالیسی بنانا تو دور کی بات صاحب، کچھ نہ پتا ہو، لیکن بات کرنی ہے ایسی انٹرنیشنل لیول، سٹینڈرڈ ایسا ہے۔ تو ممبر سے جب 1.5 گھنٹہ سوائے پالیٹکس کے اور سوائے اس کے کہ فلاں گمراہ اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا، جب کچھ نہ ملے لوگ کریں کیا؟ اس لیے جمعے کی نماز احتیاط کرنی چاہیے اس میں کہ پہلی اذان اور نماز کے درمیان زیادہ وقفہ رکھا ہی نہ جائے، بس اتنا ہی وقفہ ہو کہ لوگ آئیں اور آ کے سنتیں پڑھیں، اور وضو کرنا ہے جس نے غسل کرنا ہے کر کے آ جائے، 15-20 منٹ بس اس کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ نہ دے، وگرنہ مسجد کی کمیٹی گناہ گار ہوگی، لوگ تو ہوں گے، یہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے جو اتنا طویل وقفہ دیا، شرعن مسئلہ یہی ہے، نہ یہ نماز دیر سے کریں، نہ لوگوں کو ایسا موقع ملے، جب یہ کریں گے تو لوگوں کو بھی موقع ملے گا نا۔ تو اس لیے یہ جو جمعہ ہے اس کا جو وقت ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایسا ہی کہ اس میں کوئی کام نہ کرے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے متعلق فرمایا کہ 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں اور تیسرے نے کہا نہ بات کرو، تو آپ نے فرمایا اس نے بھی غلط حرکت کی۔ یہ سارا وقت ہے ہی خدا کی عبادت کے لیے۔ کیا بات؟ یہ تو خطبے کی باتیں آ جائیں گی، سورہ جمعہ بھی آئے گی، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ خطبہ بھی ضروری ہے، فرض ہے، وہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اچھا، تو مسلمانوں میں یہ وقفہ اللہ نے کر دیا۔ ایک اور حدیث سے بھی اس پہ روشنی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اور تم سے پہلی امتوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے مزدور رکھا اور صبح سے لے کے ظہر تک اس سے کام کرایا اور اسے اس کی اجرت دے دی۔
تو اسے دوسرے مزدور کی ضرورت پیش آئی تو اس نے ظہر سے لے کے عصر تک کا کام کرایا، پھر اسے اجرت دے دی. پھر اسے تیسرے مزدور کو رکھا اور عصر سے مغرب تک اس نے کام کرایا اور دوہری اجرت دی، ڈبل. تو جو پہلے دو مزدور تھے انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ اس نے کام ہم سے تھوڑا کیا ہے، عصر سے مغرب تک کم وقفہ ہوتا ہے نا، اور پیسے اسے دگنے ملے ہیں. تو مالک نے کہا کیا میں نے تم پہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے؟ ان کا نہیں. تو اس نے کہا وہ میرا انصاف تھا اور یہ میری رحمت تھی کہ میں نے انہیں اس مزدور کو تھوڑے وقت میں زیادہ پیسے دے دیے، یہ میری رحمت ہے، ڈبل اجرت مل گئی. اور آپ نے فرمایا وہ پہلے یہودی تھے اور دوسرے عیسائی تھے اور تیسرے تم لوگ، یہ امت. اس حدیث سے آپ دیکھیے مجتہدین سوچتے کیسے ہیں، اجتہاد کیسے ہوتا ہے. یہ حدیث ہر آدمی سنتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بڑی تعریف ہے بھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جب اس حدیث کو سنا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان زیادہ وقت ہوگا بنسبت اس وقت کے جو عصر سے مغرب تک ہے، تو یہ حدیث ٹھیک ہوگی نا. تو انہوں نے کہا ظہر سے عصر زیادہ وقت رکھو اور عصر سے مغرب کم وقت رکھو، تب جا کر اس حدیث کے مطابق ہوتا ہے. مجتہدین ایسے سوچتے ہیں، ایک خاص دماغ ہے نا قانونی، تو قانونی پہلوؤں پر زیادہ غور کرتے ہیں. تو بہرحال مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہوا کہ تم جمعے کے دن بس عبادت کرنی ہے اور اب جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. اس امت کے حالات میں جن چیزوں کو دخل ہے نا اس امت کی تباہی میں، اس میں سے یہ چیزیں ہیں کہ جو خالص عبادت کا وقت تھا یہ اس وقت کو بھی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور خدا کا گھر بیت اللہ کی جو تعظیم ہونی چاہیے تھی اس تعظیم میں بڑی کمی آ گئی. حج پہ آپ میں سے کچھ لوگ اب بھی جا رہے ہیں، جاتے رہتے ہیں کچھ لوگ، جو خدا کے گھر کی عزت، احترام، اس کا شرف اور جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا. اتنی آوازیں، شور، دھکم پہل، کیا کچھ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں مجموعی حالات پر بڑا غلط اثر ڈالتی. تو ارشاد فرمایا یہاں کہ تم جانتے ہو ہفتے کے دن کیا ہوا. اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے منع کیا تھا ہفتے کے دن ایسے. یہی چیز سورہ اعراف میں ذرا سی تفصیل سے آئی ہے، وہاں چلیں گے تو وہاں انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اور امتحان اللہ کی طرف سے ہو گیا، اور امتحان یہ ہوا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں سامنے آ جاتی تھیں اور ہفتے کے علاوہ سامنے نہیں آتی تھی. امتحان تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، نہ کرتے خدا کی نافرمانی، نہ امتحانات میں پڑھتے. تو یہ مختلف حربے استعمال کرتے تھے. گڑھے کھود لیے ساحل پہ اور چھوٹی چھوٹی نالیاں اس میں بنا لیتے تھے. ہفتے کے دن وہ نالیاں کھول دیتے تھے، جمعے کے دن، ہفتے کے دن جب مچھلیاں اس میں آ جاتی تھیں تو جا کر بند کر دیتے تھے ان نالیوں کو. اب مچھلی واپس سمندر میں تو جا نہیں سکتی، اور اتوار کے دن جا کے نکال لیتے تھے، کہتے تھے اتوار کے دن کا شکار ہے، ہفتے کا تھوڑا ہی. یہ ہیلے کرتے تھے. اور اسی طرح ڈوری پھینک دی اور اسے باندھ دیا کسی چیز سے. مچھلی نے جب نگل لیا تو ڈورا تو بندھا ہوا ہے، وہ مچھلی تڑپ رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ اتوار کے دن جا کے مچھلی کو نکال لیں گے. تو ہیلے جو لوگ کرتے ہیں دو طرح کے. ایک تو ہیلا اس لیے کیا جاتا ہے کہ کسی آدمی کا حق غصب ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اس کو کسی طرح سے واپس دلایا جائے. یہ شرعاً درست بھی ہے. 23ویں پارے میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے، انشاءاللہ بات وہاں پہ پہنچی تو ہوگی. اور ایک ہیلا اس لیے کیا جاتا ہے کہ شریعت کا حق ختم کیا جائے. یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. کوئی بھی آدمی اگر ایسا ہیلا کرے جس سے کسی کا حق ساقط ہوتا ہو، کسی کا حق مارا جاتا ہو، یہ حرام کاموں میں سے ایک کام ہے، اور اللہ کے یہاں اس پہ گرفت بھی ہے، عذاب بھی. تو یہ ہیلا یہ ایسے کرتے تھے. اللہ تعالی نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا عبادت کے دن میں ایسی حرکتیں کرتے ہو، کونوا قردۃ، بندر بن جاؤ، خاسئین، دھتکارے ہوئے، رسوا کیے ہوئے. خسا، کسی چیز کو نفرت سے ہٹا دینا. قال اخسؤ، ایک جگہ آیا قرآن پاک میں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل جہنم سے ہم کہیں گے چلے جاؤ تم یہاں سے. یہ ہے خاسئین. تو ارشاد فرمایا یہ مسخ ہوا ہے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں
اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ اب جو کہا جاتا ہے وہ 973 قبل مسیح کا زمانہ گنا جاتا ہے، کہ ان کی جو حکومت تھی وہ 1013 تک قائم رہی ہے، 973 قبل مسیح سے لے کے اور 1013 تک۔ کتنا عرصہ ہوا؟ 40 سال تقریباً، 1013 سے 973، جی الٹا چلیں گے، 40 برس ہوئے۔ اتنے سال ان کی حکومت رہی ہے، اور اس دوران یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایلا ایک جگہ تھی، یہ وہ جگہ ہے جس کو اب بائبل میں آج اگر دیکھیں گے آپ تو ایلات کے نام سے ملے گی، اور اگر مشرق وسطیٰ کا نقشہ دیکھیں تو وہاں پر عقبہ کے نام سے ملے گی۔ یہ جو خلیج عقبہ، بہت مشہور خلیج عقبہ بندرگاہ ہے نا، اس کے کنارے پہ واقعہ یہ پیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تو بہت بات کا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ، اور یہ بندر جو تھے مسخ ہو گئے۔ 3 جماعتیں پیدا ہو گئیں۔ ایک جماعت ایسی تھی جو انہیں روکتی تھی کہ یہ حرکتیں نہ کرو، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے، اس کھیلنے کو چھوڑ دو۔ اور ایک وہ تھے جو یہ، اور تیسرے وہ تھے جو کہتے تھے اس قوم نے تباہ ہونا ہی ہے، انہوں نے برباد ہونا ہی ہے، کیوں خام خواہ اپنا سر کھپاتے ہو ان کے ساتھ، ان کا انجام تباہی کا۔ تو بچے وہی لوگ جن لوگوں نے تلقین کی، نصیحت کی، منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، اللہ کے دین کے خلاف چل جاتی ہے بات۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی برائی دیکھے تو اپنی حد تک کہہ دینا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے، نہ کرو، باقی کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا اس کا اپنا مسئلہ۔ روح المعانی نے اس موقع پر 2 چیزیں اچھی لکھی ہیں۔ ایک چیز تو انہوں نے یہ لکھی ہے کہ عبادت کو اللہ نے ایک خاص وقت کے ساتھ مخصوص کر دیا، کہ ہفتے کے دن ایک خاص وقت ہو گیا نا، اور ہیت بھی بتا دی کہ ایسے عبادت کرنی۔ تو کہتے ہیں کہ جس عبادت کو اللہ نے جس ہیت کے ساتھ مخصوص کر دیا، جب وہ اس کی رعایت نہیں کرتا، جب اس طرح عبادت نہیں کرتا، تو پھر اندر جو استعداد ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، نور ضائع ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز کو اللہ نے بتا دیا کہ اتنے سے اتنے وقت میں پڑھنی ہے، تو اب اس کو قضا کر دیتا ہے، تو وہ جو اندر نور ہے، ہدایت کا نور ہے، اس میں فرق پڑ جاتا ہے، اور مانوی طور پر انسان پر جس جانور کی حیثیت غالب آتی ہے، آدمی اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ ظاہر میں اس امت میں مسخ نہیں رہا، کوئی بھی کام کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میری امت پہ مسخ نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی تھیں، اور 2 دعائیں اللہ تعالی نے میری قبول فرما لی۔ ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ میری پوری امت مجموعی طور پر قحط سے ہلاک نہ ہو، تم اس سے فرمایا ٹھیک۔ اور میں نے کہا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلیں، چہرے نہ تبدیل کیے جائیں، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا انہیں اتحاد دے دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ یہ خود ہی ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے کافی، ایک روایت میں یہ بھی آیا۔ تو وہ جو مسخ ہے نا، چہروں کا بدلنا، وہ تو رہا نہیں، لیکن جس آدمی پر جس جانور کی کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے، اہل نظر اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جو لوگوں کو مختلف حیثیتوں سے دیکھتے ہیں، کہ کسی انسان پہ فضول کاموں کا غلبہ ہے، ہر جگہ شرارت، ہر جگہ اچھل کود، بیکار میں لوگوں کو تنگ کرنا، خام خواہ اللہ کی مخلوق کو ستانا۔ وہ کہتے ہیں ظاہر میں تو انسان ہے لیکن حقیقت میں بندر ہو گیا، کیونکہ اس کا کام یہی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو تکلیف پہنچانا جن لوگوں نے احسان کیا ہوا ہو، جنہوں نے ہمیشہ خیال رکھا ہے، احسان کیا ہے، انہیں ہی ڈسنے لگ جانا، اور انہی کی پریشانی کا موجب بننا، اور وقت جانے نہ دینا ہاتھ سے، اور ان لوگوں کو کاٹنا۔ وہ کہتے ہیں ظاہر میں تو انسان ہے لیکن حقیقت میں بچھو ہو گیا ہے، اس کی حالت، اس کی فطرت ایسی تبدیل ہوگی۔
تو مختلف لوگوں کو اہل اللہ کو جو جانور نظر آتے تھے نا، وہ یہی بات تھی کہ انسان ظاہر میں رہ گیا ہے، حقیقت میں انسانی وجود ختم ہو جاتا ہے۔ صاحب المعانی نے اس جگہ اس پہ بڑی اچھی باتیں لکھی۔ یہ تو ہوئی پہلی چیز، اس کو مان لیں، یا یہ کہ جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ دوسری ان کے آباء و اجداد میں